ان الحمد للہ وکفا وسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وعصیلا۔ معظم ناظرین، قابل احترام سامعین، میری آواز سننے والی خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صرف پیدا ہی نہیں فرمایا بلکہ مزید اپنا احسان یہ فرمایا کہ ہماری اس دنیوی زندگی کی کامیابی کے ساتھ ساتھ ہماری اخروی زندگی کی کامیابی اور نجات کا بہتر سے بہتر سامان فرمایا۔ ہمیں ایسی سہولیات اور آسانیاں میسر فرمائیں جس سے ہم دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، لیکن اخروی زندگی جو دائمی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس کے لیے جیسا کچھ تقاضا تھا اسی کے حساب سے ہمیں ایسے اعمال بتلائے، ہمیں ایسے مواقع اور اوقات عطا فرمائے، ایسے ایام عطا فرمائے کہ جن کے ذریعہ ہم آخرت کی نجات کا زیادہ سے زیادہ سامان کر سکتے ہیں اور ذریعہ اور وسیلہ رب کی توفیق سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیتا ہے کہ اے مومنو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہو، صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ حضرات گرامی، ابھی ہمارے اور آپ کے سروں پر عشرہ ذی الحجہ کے ایام سایہ فغن ہیں۔ ان ایام میں ہمیں مختلف طریقے کی عبادتوں کے انجام دینے کا موقع حاصل ہے، لیکن ساری عبادتوں کی تعلیم اور تلقین کے ساتھ ساتھ خصوصیت سے ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کے اندر تسبیح و تحلیل اور تحمید کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر جیسی تسبیحات پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اس عشرے کے علاوہ جو دوسرے ایام ہیں ان کے مقابل میں اس عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کے اندر کیے گئے اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہیں، اللہ کی نظر میں وہ زیادہ بہتر ہیں، ان کی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، پس تم ان ایام کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد بیان کرتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے رہو۔ ہم اگر اپنے اسلاف کے حالات پر نظر ڈالیں تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے اس عشرے کے اندر نکل کر بازار تشریف لے جاتے تھے اور مقصد ان کا ہوتا تھا اللہ کی کبریائی بیان کرنا۔ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر راستے میں زور زور سے بولتے جاتے اور ان کی آواز سن کر کے دوسرے لوگ بھی ان تکبیرات کا ورد کرتے اور بولنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم تسبیح و تحلیل کے ساتھ ساتھ یہ تکبیرات عیدین جنہیں کہا جاتا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، زیادہ سے زیادہ اللہ کی توفیق کے مطابق اس عشرے کے اندر پڑھنے اور بولنے کی کوشش کریں۔ حضرات گرامی، یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل کے اندر بڑے وزنی ہیں، اجر و ثواب کے حساب سے بڑے قیمتی ہیں۔ مجھے اس موقع پر ایک روایت یاد آتی ہے جو صحیح ابن ماجہ کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب
الصحیحہ کے اندر منقول ہے، سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر ہے 1316، 1316، اور اس حدیث کی راویہ اور نریٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ابو طالب کی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لگاؤ تھا، وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اتیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت له دلنی علی عمل فإنی قد کبرت وضعفت وبدنت، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بدن بھاری ہے، بڑھاپا شروع ہو چکا ہے، کمزوری لاحق ہو چکی ہے، اب میں زیادہ عمل کرنے کے قابل اپنے آپ کو نہیں پاتی ہوں، لہذا مجھے کوئی خاص عمل آپ بتا دیں، کوئی خصوصی عمل آپ بتا دیں جس کو میں اپنی حالت کے مطابق انجام دے سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کبر اللہ مئۃ مرہ وحمد اللہ مئۃ مرہ وسبح اللہ مئۃ مرہ خیر من فرس ملجم مسرج فی سبیل اللہ وخیر من مئۃ بدنہ وخیر من مئۃ رقبہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کیا، بتایا کہ ام ہانی، تم 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ الحمدللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اس کا اجر و ثواب اللہ کے راستے میں 100 لگام لگے ہوئے، پالان پڑے ہوئے گھوڑوں کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا، 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا، یہ اللہ کے راستے میں 100 لگام لگے ہوئے، پالان پڑے ہوئے راہ خدا میں گھوڑوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے، اور 100 اونٹوں کے رب کی رضا کے لیے صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور رب کو خوش کرنے کے لیے 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی ان اذکار کی قدر و قیمت، ان کا اجر و ثواب اتنا بڑھا ہوا ہے۔ پھر حضرات، جیسا کہ ہم سن چکے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان ایام میں، یعنی ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے کے اندر ہم کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی نیکی نیک کام کریں تو اس کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ ان تسبیحات کا ثواب آپ سن رہے ہیں، سن رہی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زبردست بتایا، لیکن اگر ان تسبیحات کو اور ایام میں پڑھنے کے بجائے آپ اگر آج پڑھتی ہیں، اس عشرے ذی الحجہ کے دنوں میں پڑھتی ہیں یا پڑھتے ہیں، تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کا اجر و ثواب حدیث کے اندر بتائے ہوئے ثواب سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں بخلوص الہیت رب کی رضا کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال کر کے ایسے اذکار، ایسی تسبیحات، ایسے اوراد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم کہنے والے کو بھی، سننے والوں اور والیوں کو ہر عبادت کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ
ذکر الہی میں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر الہی میں رطب اللسان رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نیکی اور نیک کام کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ دنیا کے راحت و سکون کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آخرت کا آرام اور وہاں کی فوز و فلاح اور وہاں کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔